اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ابھی آپ نے حضرت مولانا شبیر رضا صاحب اللہ سے ایک مسئلہ سماعت کیا کہ بیوی کو اگر ماں کوئی پکارے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے فقہی طور پر اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس نیت سے ماں کہے کہ جس طریقے سے میری ماں مجھ پر حرام ہے ویسے میری بیوی مجھ پر حرام ہے تو نکاح ٹوٹے گا. اگر کوئی ویسے ہی ایک عظمت ایک تعزیز کی نیت سے اپنی بیوی کو ماں کہے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ وضاحت آپ یاد رکھیے گا ورنہ پتہ چلا آپ نے تو سنا تھا بولے رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹیج سے ایک مسئلہ سنا تھا کہ بیوی کو ماں کہا تو نکاح ٹوٹ جائے. تو کوئی اگر یوں ہی تعظیماً اور ایک احترام اس نیت سے نہیں کہ جس طریقے سے میری ماں مجھ پر حرام ہے میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہے، یہ نیت نہیں، صرف احترام کی نیت سے کوئی اگر اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس طریقے سے ماں حرام ہے ویسے بیوی بھی مجھ پر حرام ہے اس نیت سے بیوی کو ماں اگر کہے تو نکاح ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. جی لگا کر مجھے بات سنائی. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع میرا کچھ اور ہے لیکن وضاحتی طور پر آپ کو مسئلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے مسائل سیکھنے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ آج ہمارے اسٹیج میں علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے اور آپ نے جلسے کا پرچہ پڑھا ہوگا. اس پرچے میں الحمدللہ ہمارے ضلع اور پڑوسی ضلع کے بھی تو مایانات عالم ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اور خصوصی طور پر میں نے ان دونوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہمیں بھی فخر ہونی چاہیے اور آپ بھی سن کے فخر کرو گے کہ ہمارے ضلع میں بھی الحمدللہ اتنے معزز علماء کرام رہا کرتے ہیں. عام طور پر ہمارے ضلع کو کہا جاتا ہے کہ منڈلا ضلع میں دندوری بھی ہمارا ہی تھا، ابھی الگ ہو گیا کہ ہمارے ضلع میں علم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے لیکن نہیں میں بھی کچھ ایسے ہیں جس پر ناز کیا جا سکتا ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور حضرت علامہ و مولانا مجیب اشرف صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. آپ ان کی سنیں گے انشاءاللہ اور سن کر کے ایک فخر محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے ضلع میں بھی علماء کرام کی ایک مضبوط تعداد رہا کرتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علماء کی تعظیم و احترام کرنے کی شہادت نصیب فرمائے. ہم اور آپ تو مخاطب ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چند حدیثیں اور اس پر کچھ وضاحتی بیان انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. جی لگا کر رسول برکت کے لیے درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قریبی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت تاجدار اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ ایک کتاب لکھا ہے. کتاب کا نام ہے منیت اللبیب بأن التشریع بید الحبیب. میرے آقا اعلی حضرت نے لکھے کتاب کا نام منیت اللبیب بأن التشریع بید الحبیب. عربی میں نام ہے اور نام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شریعت لاگو کرنے میں مختار کل بنا کر کے بھیجا ہے. شریعت قانون لا آف اسلام اس کو سرزمین پر لاگو کرنے کے لیے اس کی چلن بڑھانے کے لیے اور یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے مختار کل بنا کر کے بھیجا. مختار کل کو اور اگر سہل انداز میں آسان انداز میں پیش کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رب نے ہمارے نبی کو وہ پاور دے کر کے بھیجا تھا کہ محبوب آپ زمین پر تشریف لے جاؤ، زمین کے حالات کو آپ دیکھنا، آپ انسان ہو کر کے جاؤ گے، انسان آپ سے ملے جلیں گے، انسان کی اٹھک بیٹھک اور ان کے ساتھ صحبت آپ اختیار کرو گے. اے میرے محبوب زمین پہ تشریف لے جائیے اور
اور زمین پہ تشریف لے جانے کے بعد زمین کے ماحول کو جیسا آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، جیسا آپ چاہیں ہمارے نام کا قانون لاگو کرنے کا آپ کو مختار عرض کیا، اختیار دے کر کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے بھیجا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر اپنی امت پر شاق نہ گزرتا، مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خوف نہیں ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے ہر وضو کے لیے مسواک کرنا فرض کرا دیا۔ ایک حدیث پاک یہ ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اپنی امت پر ہر نماز کے لیے مسواک کرنا فرض قرار دیا۔ یہ دو حدیث پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا فرما رہے کہ مجھے اگر میری امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا اور لگتا کہ میری امت تکلیف سے مبتلا ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے لیے یا ہر وضو کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث پاک کی وضاحت اور فیض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ میرے محبوب آپ چاہو تو جو چاہو فرض قرار دینا، آپ جو چاہو واجب قرار دے دینا، آپ جس چیز کو چاہو سنت قرار دے دینا، آپ کی زبان سے فرض نکلے گا کام فرض ہو جائے گا، آپ کی زبان سے واجب نکلے گا وہ کام واجب ہو جائے گا، آپ کی زبان سے سنت مستحب نفل نکلے گا۔ محبوب اعمال کی دنیا میں جس چیز کو آپ جو گریڈ دیجیے گا وہ گریڈ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھے۔ یہ اختیار دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آئیے حدیثوں کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑے کا سودا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اعرابی میرے پیچھے پیچھے آؤ، گھر میں آؤ گے، حجرے میں آؤ گے، تمہارا پیسہ ادا کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، میرے آقا تھوڑی تیز چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ اعرابی بیچارہ دیہاتی تھا، وہ اپنی سست رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ اس کے پیچھے رہنے کی وجہ سے چند اور لوگ آئے اور گھوڑے کا دلالی کر کے دام بڑھا دیا۔ جیسے دام بڑھتا ہوا اس اعرابی نے دیکھا، پکارا میرے آقا علیہ السلام کو، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گھوڑا لینا ہے تو لے لیجئے ورنہ میں دوسرے کے ہاتھ سے بیچنے والا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فلاں اے اعرابی تم نے تو گھوڑا مجھے میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، سودا تو کمپلیٹ اور مکمل ہو چکا ہے، ڈیلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ کو پیسہ دیا جانا باقی ہے، بات چیت مکمل ہونے کے بعد بھی تم اپنا گھوڑا دوسرے کو کیوں دینا چاہتا ہو؟ اعرابی کہنے لگا محمد ہم نے آپ کے ہاتھ میں گھوڑا بیچا نہیں ہے، میرے آقا نے اس کے ساتھ سودا مکمل کر لیا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت سودا مکمل کیا تھا اس وقت میرے آقا کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا، گواہ کے طور پر کسی کا وجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تم سے خریدا ہے۔ اعرابی کہنے لگا میں نے آپ کے ہاتھ سے بیچا نہیں ہے، اگر آپ کو بیچا ہے تو گواہ پیش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں گواہ تو کوئی نہیں تھا لیکن میں تم سے خرید چکا ہوں۔ میرے آقا کی ان سے بحث و تکرار ہوتی ہے، بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھتا نظر آتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کی حاضری ہوتی رہتی ہے، صحابہ کرام اس اعرابی کو سمجھاتے ہیں اے اعرابی غضب کر رہا ہے تو جس سے تکرار کر رہا ہے وہ صحابی کو امین بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس سے تو بحث کر رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں نکلا، جھوٹ کی خوشبو بھی جس کی زبان سے نہ نکلی، اس شخصیت کے ساتھ تو بحث و تکرار کر رہا ہے۔ لوگ آتے گئے میرے آقا کے سپورٹ میں بولتے گئے لیکن کسی بھی صحابی کو گواہی دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب میرے آقا نے سودا کیا تھا اس وقت میرے آقا کے سودا کرنے وقت کوئی صحابی وہاں موجود نہیں تھے، کوئی گواہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی ایک نورانی مجمع لگ جاتا ہے، اتنے میں ایک انصاری صحابی حضرت سیدنا حذیفہ انصاری تشریف لاتے ہیں، آ کر کے معاملے کو سمجھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اعرابی سے جانور خرید لیا۔ جب اس اعرابی کے اس بات پر گواہی پیش کر دیا تو میرے آقا نے اس خزیمہ انصاری سے پوچھا خزیمہ تو بھی نہیں تھا جب میں سودا کر رہا تھا؟ جب تو بھی نہیں تھا تو گواہی کیوں دیا؟ تو دیکھا نہیں تھا میں نے سودا کیا تھا، گواہی کیوں دیا؟ اس خزیمہ انصاری کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے حضور صرف گواہی اس لیے دیا کہ آپ سمجھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خریدا بات ختم،
آپ نے کہہ رہے ہیں میں نے سودا کر لیا، ہماری سوچ اور ہماری ساری پرواز ختم ہو چکی، آپ کے اقرار کرنے کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ آپ نے خریدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے سچے ہونے پر تجھے اتنا یقین ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سچے ہونے پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں یقین ہے۔ آقا فرماتے تو پھر سن صحابیوں تم بھی سنو کہ آج کے بعد سے جب تک خزیمہ انصاری دنیا میں رہے گا اس کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی۔ تو دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی ایسا انسان مانے گا کہ ایک آدمی گواہی دے اور شرعی نقطہ نظر سے اس ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے، یہ تو قانون شریعت کے بھی خلاف ہے نا، یہ لا آف اسلام کے بھی خلاف ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا کی زبان پر، مختار کل کی زبان سے قربان جائیے، جب میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تمہاری گواہی ایک آدمی کی 2 کے برابر ہوگی، کسی بھی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائے یا رسول اللہ ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی نے انگلی نہ اٹھا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس پر جو حکم بھی چاہے وہ صادر فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن بقرعید کی نماز میں، ساری حدیثیں بخاری شریف کی پیش کرتا ہوں، اس کو دھیان رکھیے گا، ایک تعداد ہے لوگوں کی بولے وہ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں، بخاری میں ہے کہ نہیں، یہ ایسے لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے کبھی بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ علماء کرام سے پوچھیے 2 سال تک اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر 2 گھنٹے کی گھنٹی 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی، اس کے بعد بخاری کی اتہاس علماء سے نہیں پوچھتی، لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی زمین پہ رہنے کی، وہ حدیث کس چیز کو کہتے ہیں، حدیث کی سیریا کا نام ہے، حدیث کا ایک انٹروڈکشن کیا ہے، حدیث کی چیز کا نام ہے، اس بندے کو پوچھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا۔ بھائی حدیث میرے آقا علیہ السلام کی عربی زبان پہ ہے، عربی کی نہیں آتی اور بولتے کہ بتاؤ یہ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں، بخاری میں ہے کہ نہیں، ایک ایسی تعداد ہے لوگوں کی۔ لیکن میرے سنی عوام آپ اس بات کو یہاں سے لے کر کے اٹھیا، ہم سنی مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں حدیث چاہے بخاری میں ہو، حدیث چاہے مسلم میں ہو، حدیث چاہے ترمذی میں ہو، حدیث چاہے ابن ماجہ میں ہو، حدیث چاہے حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے سر آنکھوں سے قبول ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہو، میرے آقا کا فرمان ہمیں سننے کو مل جائے، ثابت ہو جائے میرے آقا کا فرمان ہے، ہم اپنے سر آنکھوں سے میرے آقا کی اس حدیث کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم عید الاضحیٰ کے دن بیان فرما رہے تھے، عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل میرے آقا کا بیان ہو رہا تھا، عید الاضحیٰ یا عید الفطر سے پہلے بیان کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ علماء کرام کی قسمت سے قربان جائیے، یہ سنت علماء کرام کو ادا کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ میرے آقا بیان فرما رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا بیان کے درمیان کہ جس بھی بندے نے قربانی ابھی اس طریقے سے کری تو اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کیا اس کی قربانی گوشت سے قبول نہیں ہوئی۔ بیان کیا میرے آقا نے، حضرت ابو بردہ صحابی رسول ہے، کھڑے ہوتے یا رسول اللہ میں نے تو نماز میں آنے سے پہلے قربانی نہیں ڈالی، آپ نے بس اللہ بتایا کہ قربانی پہلے ہوتی نہیں، میں نے قربانی کر بھی آیا ہے، کیوں؟ بولے یا رسول اللہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج کھانے کھلانے کا دن ہے، میرا شوق پیدا ہوا کیوں نہ کھانے کھلانے میں سب سے پہلے میرا نام آ جائے، نیت بھی اچھی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اب کوئی جانور بچا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ 1 سال سے کم کے بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکری کے بچوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، پر 1 سال سے کم ہے، آپ سے قانون سنا ہے کہ 1 سال سے کم کا بچہ ہوگا تو قربانی ہوگی نہیں، میرے پاس 1 سال سے کم کا ہی بچہ ہے، کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا سنیو اپنے سینے کو کھولو، دل کے کان کو کھول کر کے سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بردہ سن، میں تیرے لیے یہ اجازت دیتا ہوں کہ تیرے لیے وہ 1 سال سے کم کی بکری کا بچہ قربانی کر دینا، تمہاری وہ قربانی درست ہوگی، اور یہ بھی سن کہ تیرے بعد قیامت تک کسی کے لیے بھی 1 سال سے کم کی بکری کے بچے کی قربانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا اختیار دیکھیے، بتا دیا کسی کے لیے نہیں ہوگی، تیرے لیے ہوگی۔ وہ کیسی شریعت ہے، اب کیسا منہ ہے، کیسی زبان ہے، کیسا پاور ہے، کیسی میرے آقا کی طاقت ہے، فرماتے تیرے لیے ہوگی پھر قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہوگی، قربان جائیے میرے آقا کے اختیار پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری بات آپ دیکھیے، علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس ہے، زیارت کر رہے ہیں، بیان ان کا سنتا ہے انشاءاللہ۔ میرے آقا ہجرت فرما رہے تھے، مکہ کے کافروں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 لال اونٹنیاں دی جائے گی، اعلان کیا تھا انعام کے طور پر،
सुराका बिन जाशम एक बंदा था, अपने घोड़े पे बैठा, इनाम की लालच से मेरे आका के पीछे दौड़ लगाया। पीछा करते करते जब मेरे आका के करीब पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक ने पलट के देखा, घोड़े की टाप की आवाज आ रही है। मुड़ के देखा, सुराका बिन जाशम अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर मेरे आका की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आका से फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो सुराका लगता गलत नीयत से बिल्कुल पास होता दिख रहा है। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, बिल्कुल गम मत करो, हमारा रब हमारे साथ है, चलते रहो। वो बंदा चलते चलते जब मेरे आका के करीब पहुंच गया, जैसे मेरे आका के करीब पहुंचा, मेरे आका ने मुड़कर खड़े होकर इरशाद फरमाया, सुराका किस नियत से आए? कहने लगे कि मैं आपको वापस ले जाने के लिए, या तो आपको कत्ल करके मार डालना, आपका सर ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते, सुराका किस लिए आए हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में कैसर और किसरा के, मैं तो तेरे हाथ में ईरान के बादशाह किसरा का कंगन देख रहा हूँ। मैं तुझे खुशकिस्मत देख रहा हूँ और तुम्हारा हाल ये है कि तुम मुझे कत्ल करने आया हो। मेरे आका का फरमाना था, फौरन सुराका के घोड़े का पैर धस जाता है। उस चट्टान पर जब पैर को धसता देखा, बोल उठा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी रिसालत का इकरार कर रहा हूँ, आपको रसूल मान रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी हूँ, इनाम की लालच में आ गया था। या रसूल अल्लाह, माफ कर दीजिए। मेरे आका जो माफी का समंदर बन करके दुनिया में तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बन करके तशरीफ लाए, मेरे आका फरमाते हैं, सुराका जाओ, तुझे माफ कर दिया और खुशखबरी भी सुन करके जाओ कि मैं तुम्हारे हाथ में किसरा के सोने का कंगन देख रहा हूं। सोना धात जो है वो मुसलमान मर्द के लिए हराम है। सोने की धात पहनना आज हमारे नौजवानों को एक अजीब गरीब चलन है। इनको क्या हो गया पता नहीं, कोई सी नई सी फिल्म आनी, नई सी फिल्म के नया एक्टर किस अंदाज का क्या पहना, ये नौजवान इतनी तेजी से उसको लपकता है, इसको हया भी नहीं आती। भाई शर्म तो कर, तू तेरा नाम मुस्लिम नाम है, तू मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते तेरा फर्ज बनता है तू सीरत मुस्तफा को पढ़। जी, कैरेक्टर ऑफ रसूल, मेरे आका की जिंदगी, मेरे आका की सीरत, मेरे आका की लाइफ स्टाइल, उसको पढ़ो। अब जिस दिन तुमने मेरे आका की जिंदगी को अपनी सीरत बना दिया और जिस दिन तुमने मेरे आका की आदत को अपनी आदत बना दिया, मेरा ये दावा ही नहीं, यकीनी हद तक मेरी सोच है कि हमारी कोई भी हिंदुस्तानी हुकूमत फिर हमारे हाथों में हुआ करे। पर शर्त यह है कि आप सीरत मुस्तफा को अपनाओ। सोने का कंगन पहनना हराम है, कोई भी धात मर्द के लिए। चांदी में 4.5 मासा से कम, वो भी आम आदमी के लिए सुन्नत नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं 4.5 मासा से कम चांदी की अंगूठी सबके लिए सुन्नत है। जी नहीं, सबके लिए सुन्नत नहीं है। उलमा फरमाते हैं सिर्फ काजियान या उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, मुअज्जज शख्सियात जो हुआ करती है उनके लिए सुन्नत है, आवाम के लिए वो भी सुन्नत नहीं है। उसको भी निकालो। एक से ज्यादा भी लोगों की आदत रहती है, तादाद है लोगों की, अब वो पता नहीं कौन सी चीज उससे सवार रहती, अंगूठियों की एक लाइन लगा के बैठे रहते। अब एक तादाद है लोगों की, वो निकाह करने गए तो सबसे पहले वो सोने की अंगूठी पहना दे। वो बेचारा पहनने वाला भी उतारने को शर्माता, उतार दूंगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे, बोले अभी दिया अभी जेब पे डाल लिया। तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, हमारी ये सोचो कि जो मेरे आका ने फरमाया वो आखिरी बात है, वो आखिरी बात है। सोना पहनना इस्लाम में हराम है। इस्लाम में सोना पहनना आका फरमाने, सुराका तेरे हाथ में किसरा के सोने का कंगन देख रहा हूँ, किसरा के सोने का कंगन तेरे हाथ में देख रहा हूँ। जमाना गुजरता गया, मेरे आका पर्दा फरमाए, अबू बकर सिद्दीक फरमाए, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में ईरान फतह हो गया। जब ईरान जिस दिन फतह हुआ, काफी माल गनीमत, बहुत सारे माल ईरान से आए, मस्जिद नबवी में ढेर लगा था, सोने चांदी हीरे जवाहरात, एक कसीर तादाद माल का ढेर लगा हुआ था। मेरे आका हजरत सैयदना उमर फारूक आजम सबके बीच में कोई चीज तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या ढूंढ रहे हैं? इरशाद फरमाया, मुझे मेरे आका का फरमान याद आ रहा है कि मेरे आका ने सुराका से इरशाद फरमाया था, सुराका तेरे हाथ में किसरा का कंगन होगा। मेरे आका के जमाने में किसरा फतह ना हुआ, मेरे अबू बकर सिद्दीक के जमाने में ईरान फतह ना हुआ। आज मेरे दौर में जब ईरान फतह हो गया है, किसरा का सारा माल गनीमत
यहाँ रखा हुआ है। मैं और कुछ नहीं, इस्लाम का कंगन ढूंढ रहा हूँ। वो इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मेरा यकीन है सारा जमाना गलत हो सकता है, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत नहीं। मैं वो कंगन ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते जब कंगन मिला, मेरे आका उमर फारूक आजम ने बुलाया, सुराका इधर आओ, अपने हिस्से का कंगन लेकर के जाओ। सहाबा किराम है, ऐसे सहाबी जिनके सामने खिलाफ शरीयत कोई काम हो ही नहीं सकता जी, इतने जबरदस्त है वो, इतने जबरदस्त है, शरीयत के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता वहां। उन सबके सामने सोने का दो कंगन सुराका के हाथ में पहनाया गया। किसी ने नहीं बोला भाई क्या हो रहा, ये शरीयत के खिलाफ है, कंगन पहनना हराम है, ये क्यों पहना रहे, किसी ने नहीं बोला। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं बोला, सब जानते थे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम ने खुद पेशगोई फरमाया था कि सुराका के हाथ में सोने का कंगन देख रहा। तो मतलब ये समझ में आया, ये हदीसें जो मैंने आपको पेश की सारी हदीसें बुखारी की, और सारी हदीसों का खुलासा ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम को रब तबारक व तआला ने ये इख्तियार दे करके भेजा था कि आप शरीयत के नाम पर जो कुछ भी लागू करना चाहो लागू कर दो। ताना नहीं रहेगी। वो ये भी कहते कि वो चाहे कुरान में, वो हदीस में, तो कुरान में है कि नहीं, इस तरह की लोग बात करते हैं। आप कुरान क्या है, हदीस क्या है, एक आखिरी बात समझ करो। आका अलैहिस्सलाम तस्लीम के जबान से भी कुरान ही निकली, मेरे आका की जबान से भी हदीस निकली। हदीस किसके जबान से निकली? कुरान किसके जबान से अदा हुआ? अरे मेरे रब ने आकर किसी को कुरान नहीं दिया, मेरे रब ने आकर किसी को कुरान नहीं बताया। ये लोग कुरान नहीं, मेरे रब ने मेरे आका को बताया, आका की उसी जबान से कुरान अदा हुआ। मेरे आका की कुरान बताने के लिए कोई अलग जबान न थी, हदीस बताने के लिए कोई अलग जबान न थी। उसी जबान से मेरे आका कुरान पढ़ते थे, उसी जबान से मेरे आका हदीस पढ़ते थे। फर्क ये होता था, कुरान पढ़ने के बाद मेरे आका फरमाते सहाबियों ये कुरान है, हदीस पढ़ने के बाद मेरे आका फरमाते सहाबियों ये हदीस है। कुरान और हदीस का हकीकत ये है कि आका जिसको फरमा दे वो कुरान है, हदीस को मेरे आका फरमा दे ये हदीस है, तो वो हदीस। अब उसके बाद लोग कहोगे तो वो कैसे चलेगा? लिहाजा आप एक अकीदा बना करके, एक सोच, एक फिक्र बना करके उठो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को वो इख्तियार अता फरमाया है कि आप शरीयत के नाम पे जो जिस चीज को लागू करें वो लागू करें, किसी को एतराज करने का हक नहीं था। हजरत अली के साथ जब मेरी फातिमा ज़हरा की शादी हुई, मेरे आका ने फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा जब तक तुम्हारे निकाह में है तब तक तुम दूसरा निकाह नहीं करोगे। अली जैसा इल्म का बाप ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, कुरान को ये कह रहा है 4 शादी तक की इजाजत है, आप मुझे कह रहे हो जब तक फातिमा निकाह में हो दूसरी निकाह करना करना, ये क्यों? अली ने ना कहा, सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि अली का भी अकीदा था कि कुरान कुछ कहे, ज़बान नबी से जो निकले अमल उस पे किया जाए। कुरान कुछ भी कहे, कुरान अपनी जगह है, हम कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के बाद भी ज़बान मुस्तफा से जो निकले किसी को ये हिम्मत नहीं है कि वो एतराज करे कि कुरान तो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। अकीदा भी कहे कि कुरान अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कुरान के खिलाफ भी अगर हुक्म नबी आए तो उस हुक्म नबी को मानना ये सुन्नत अली है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आज के इस जलसे को कामयाब से कामयाब तरीन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।